بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 166 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 166 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 اور 78 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنے بھی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ جو رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے پہلے ان کو سمجھ لیجئے۔ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اختیار کیے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ علامات کے ذریعے پہچان کر کے آپ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اور معلم القرآن ایک اسی حوالے سے بہت ہی زبردست اور نایاب قسم کی ایک کتاب ہے جو خلاصہ ہے علامات کا۔ ان کے تقریباً 16 لیکچر آپ کو ایک پلے لسٹ کے اندر ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائیں گے، ان کو ضرور ایک دفعہ واچ کیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یشترون، یا کا معنی وہ ہے، وہ نون جو ہے یہ جمع کی علامت، اس کا معنی سب ہے۔ یشترون وہ سب بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، وہ کا معنی اور ہے، ہم کا معنی اپنی، ایمانی قسموں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، اولئک وہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے، لفریقاً یقیناً ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم کہ وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے، لتحسبوہ تاکہ آپ سب گمان کریں اسے، من الکتابی کتاب سے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ نہیں ہوتی وہ عبارت کتاب سے، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ نہیں ہوتی وہ عبارت اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ سب کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ سب جان رہے ہوتے ہیں۔ مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یشترون وہ سب بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس رنگ کے اندر آپ کو جو بھی الفاظ لکھے نظر آ رہے ہیں ان کا ترجمہ بھی اسی رنگ میں کیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے، جیسے انہ کا معنی بے شک ہے، الذین وہ لوگ ہیں، یشترون میں یا کا معنی وہ، اور اسی طرح وہ نون جو ہے یہ اس کا معنی سب ہے، اور باقی جو بلیک کلر کے اندر ہے وہ اصل لفظ ہے جس کا معنی ہے بیچ ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یشترون وہ سب بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، اولئک وہی لوگ ہیں کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے، لفریقاً یقیناً ایک گروہ ایسا ہے کہ یلوون وہ سب مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، یعنی یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، لتحسبوہ من الکتابی تاکہ آپ سب گمان کریں اسے کتاب سے،
وما هو من الکتاب، حالانکہ نہیں ہوتی وہ عبارت کتاب سے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو کتاب یعنی تورات جو ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے شدہ ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں ہوتی وہ عبارت اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ سب کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترون بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، اولئک، وہی لوگ ہیں کہ لا خلاق لہم، نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ فی الآخرتی، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ گناہوں سے پاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے کہ یلوون السنتہم، وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ آپ گمان کریں اسے کتاب یعنی تورات سے، وما هو من الکتاب، حالانکہ نہیں ہوتی وہ عبارت کتاب سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ نہیں ہوتی وہ عبارت اللہ کی طرف سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، یکلمو، کلمہ، کلام، ینظرو، نظر، نظارہ، منظر، ٹھیک ہے، یزکیہم، تزکیہ نفس، زکوٰۃ، علیم، علمناک، رنج و علم، یقولون، قول، قائل، مقول، اقوال ذری، علی، علیحدہ، علی العلوم، علی الاعلان، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں طبیعت کچھ خراب ہے، گلے کا بڑا مسئلہ ہے، کل تو زیادہ ہی درد تھا، شدید تکلیف تھی، اب الحمدللہ کچھ بہتر ہے، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ اردو کے اندر استعمال ہم کرتے رہتے ہیں قرآن پاک میں، یہ الفاظ تقریباً 65% یوز ہو رہے ہیں، اور 20% وہ الفاظ وہ ہیں جو بار بار آنے والے ہیں، باقی صرف 15% الفاظ ہیں اگر آپ ان پہ تھوڑا سا غور کر لیں، جن کو سرخ رنگ کے اندر اسلوب نمبر 2 میں ظاہر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے دوستوں باپ کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیا کریں، باقی اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔